محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات ہی صفیہ کا بڑا بیٹا روتا بلکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ صفیہ نے بیٹے کا منہ دبایا اور کہا، کچھ بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، اماں جا کر دلہن کا جسم تو دیکھو۔ صفیہ تیزی سے اندر گئی۔ دلہن نے چوڑیاں اتار رکھی تھیں، قمیض کے بازو بھی چھوٹے تھے، اور پھر صفیہ کی نظر دلہن کے بازوؤں پر پڑی تو اس کے گلے سے دل خراش چیخ نکلی، کیونکہ دلہن کے بازوؤں پر گہرے۔ آج شادی کی پہلی رات تھی، زندگی کا وہ حسین دن جس کا ہر مرد انتظار کرتا ہے۔ میں شیروانی پہنے تمام خواتین کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ میری دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میرا دل مچل رہا تھا، میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں نے اب جھنجھلا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا اور اشارے سے انہیں یہ سب کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے شیروانی بہت چبھ رہی تھی، میری بے چینی کو بھانپتے ہوئے۔ میری ماں نے مجھے اشارے سے اندر جانے کا بولا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو تمام تر لوگ ہنسنے لگے تھے۔ میں سب کو نظر انداز کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوا، میری بیوی سر جھکائے چہرے پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ گہری سانس لے کر میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں سلام کرتا جب اس کی نرم آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، بہتر ہوگا آپ میرا آج گھونگھٹ نہ اٹھائیں، ہم دونوں اس گھونگھٹ کی آڑ میں ہی بات کریں گے۔ میں آپ کو اپنی زندگی سے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں سنجیدگی سے بولا، آپ میری بیوی ہیں، میں اور آپ اس گھونگھٹ کی آڑ میں بات کیوں کریں گے؟ آپ میرے لیے محرم ہیں، میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس کی بات میری انا پر چوٹ کر گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کی مرضی ہے، لیکن بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ یہ بول کر وہ تھوڑا میرے نزدیک آ گئی تھی۔ اس کی یہ باتیں نہ جانے میں مجھے اندر تک پریشان کر رہی تھی۔ شوہر کا آنا اور پھر بیوی کا پہلی رات اس طرح سے بات کرنا تھوڑا سا عجیب تھا۔ میرے شادی شدہ دوست نے مجھے یہ بتایا تھا کہ عورت بات نہیں کرتی، تم بات کرو گے تب ہی وہ کچھ بولے گی۔ لیکن یہاں پر معاملہ الٹ تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جب اچانک ایک بار پھر اس کی نرم آواز میرے کان سے ٹکرائی، لیکن یاد رکھیے گا، اگر گھونگھٹ اٹھانے کے بعد آپ کمرے سے باہر گئے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میری بات کا احترام نہیں کیا تو پھر اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوں گے جو آپ کو ماننے پڑیں گے۔ اس لڑکی کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بولی، اب آپ میرا گھونگھٹ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھونگھٹ اٹھا دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے حلق سے دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر زمین بوس ہوا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اسی انداز میں بولی، میں نے آپ سے بولا تھا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کو ضدی نتیجہ دیکھ لیں، مگر پہلے میری بات سن لیں، آپ اس طرح باہر نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر میری جان نکل رہی تھی۔ اس کے بازوؤں کو دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی خواب ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم انسان ہو نا؟ وہ بولی، ہاں ہاں میں انسان ہوں، میری بات سنیں۔ لیکن میری جان نکل رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہونے لگی، میرے حلق سے ایک بار پھر چیخ بلند ہوئی تھی، وہیں رہنا، میرے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ گھونگھٹ کے نیچے یہ سب تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چیخ مار کر میں کمرے سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے پکارا تھا، باہر نہیں جائیں زین، ٹھہر جائیں، مگر میں نہیں رک پایا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کے پاس رکنا
جب اس کے بازوؤں پر ایسے نشانات مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں باہر آتے ہی اماں کو پکارنے لگا تھا، جو شاید کسی کمرے میں تھی۔ اماں، کہاں پر ہیں آپ؟ باہر آ جائیں۔ یا خدا، یہ کیسی لڑکی ہے کس سے آپ نے میری شادی کروائی؟ یہ شادی محبت کی نہیں تھی، بلکہ گھر والوں کی رضامندی کی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو ان تمام معاملات پر الزام دے سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے دوسرے کمرے سے امی باہر آئی تھی۔ کپڑے وغیرہ وہ تبدیل کر چکی تھی، میک اپ بھی دھو چکی تھی۔ قریب آتے ہی انہوں نے میرے لبوں پر اپنی ہتھیلی جمائی تھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے بولی، پاگل ہو گئے ہو؟ کس طرح سے چیخ چلا رہے ہو؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ جبکہ میں اندر کی طرف اشارہ کرتے لگا تو انہوں نے ایک بار پھر مجھے گھورتے ہوئے تاکید کی تھی، میں ہاتھ بٹا رہی ہوں لیکن کسی بھی بات کا شور نہیں کرنا۔ گھر میں ڈھیروں ڈھیر لوگ ہیں، بلا وجہ تماشا بنے گا۔ انہوں نے ہاتھ ہٹایا تو میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، اندر جا کر دیکھیں کس لڑکی سے میری شادی کروائی ہے۔ یا خدا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، آپ نے کس کو میرے لیے منتخب کیا ہے؟ میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ امی میری بات سن کر وہ بولی، اچھا اچھا، بس خاموش ہو جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں کا تم بچپن سے بتنگڑ بناتے ہو۔ چلو، کیا ہوا ہے دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اگلے لمحے کمرے کے اندر سے امی کی دل خراش چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ کیا تماشا تھا؟ کس لڑکی سے میری شادی ہو گئی تھی؟ سوچ کر ہی میری جان نکلنا شروع ہو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور امی بوکھلائی ہوئی باہر آئی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا۔ وہ بولی، اپنے سسرال والوں کو فون کرو اور ان کے گھر والوں کو بلاؤ۔ ایسے کیسے یہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہیں؟ جب میں نے لڑکی دیکھی تھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اور اب یا اللہ، یہ کہتے کہتے وہ زمین پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اماں کو حوصلہ دینے لگا تھا، اس طرح تماشا نہیں کریں، گھر میں مہمان ہیں، ہم صبح اس کے گھر والوں کو بلاتے ہیں، ابھی فی الحال دروازہ باہر سے بند کر دیتے ہیں۔ جبکہ میری اماں بولی، نہیں، تم ابھی کے ابھی اس کی ماں کو بلاؤ۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ ہم سوال کریں گے، ایسے کیسے یہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہیں؟ آخر یہ سب کر کے ان کو حاصل کیا ہوا ہے؟ امی کی بات سن کر اور ان کا ضدی لہجہ دیکھ کر میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اپنے سالے کو فون کیا تھا۔ پہلی ہی بیل پر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ وہ ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی میں چنگھاڑتے ہوئے بولا تھا، آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آئیں، یہ کیا تماشا آپ کی بہن نے لگایا ہوا ہے؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی آواز سنائی دی، اگر آپ لوگوں کا خیال دل چاہتا ہے کہ آپ اسے ختم کر دیں یا گھر سے نکال دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ ہی ہم لوگ آپ کے خلاف جائیں گے، لیکن اب ہمارا اس لڑکی سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں رہا، بہتر ہوگا ہمیں کال نہ کریں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی کے بھائی نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں حیرت سے موبائل فون کی سکرین دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو بھائی اپنی بہن کے گلے سے لگ کر زاروں قطار رو رہا تھا، اب پہچاننے سے انکار کر گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے کس لڑکی سے شادی کی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بھی حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی باہر آئی تھی۔ میں اور میری ماں دونوں اس کی طرف بے اختیار متوجہ ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میری ذات کا تماشا نہیں بنائیں، ایک دفعہ کمرے میں آ کر آپ دونوں میری بات سن لیں، پھر جو فیصلہ آپ کا ہوگا مجھے منظور ہے۔ یہ سب نادانی میں ہوا ہے۔
جبکہ میں اس کے بازوؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ نادانی نہیں، یہ آوارگی ہے، اور تم جیسی لڑکی کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میرے نصیب میں تم جیسی عورت آئے گی۔ تمہیں دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے تم کون ہو اور کیسے کریکٹر کی ہو۔ میری بات سنتے ہی وہ فوراً سے بولی، بہتر ہوگا جب تک حقیقت نہیں معلوم تب تک ایسا الزام بھی نہیں لگاؤ۔ شادی سے پہلے میری ماں نے آپ کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، انہیں میری زندگی کے حوالے سے بتانا چاہا تھا، مگر آپ کی ماں نے کیا بولا، ماضی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ماضی میں جو ہوا وہ لڑکی کے نصیب میں تھا، اب جو اس کے حال میں ہوگا اور مستقبل میں ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تو بہتر ہے آپ لوگ ماضی کو بھول کر حال سے شروعات کریں۔ آپ کیوں میرے گھر پر فون کر کے انہیں پریشان کر رہے ہیں اور میری ذات کو بھی مجروح کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کی بات سن کر میری ماں بولی، تم تو بہت ہی بد اخلاق اور بد زبان ہو۔ مجھے لگا تھا کہ اللہ میاں کی گائیں بیاہ کر لا رہی ہوں، مگر تمہاری تو گز بھر لمبی زبان ہے۔ میری ماں کی بات سن کر وہ بولی، میری زبان گز بھر لمبی نہیں ہے، میں صرف اور صرف سچائی بیان کر رہی ہوں۔ آپ لوگ بلا وجہ اپنا بھی تماشا بنا رہے ہیں اور میرا بھی۔ بار بار آپ سے صرف ایک بات کہہ رہی ہوں، ایک دفعہ میری بات سن لیں، ایک دفعہ میری بات سن لیں، ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جبکہ میری ماں سر نفی میں ہلا کر بولی، تم جیسے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے توہین آمیز ہے۔ میں کبھی تمہاری نہ بات سنوں گی اور نہ ہی تمہارے ساتھ بیٹھوں گی۔ ہم بھی بیٹی والے ہیں، اتنی رات کو تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتے، مگر صبح ہوتے ہی میں تمہارا بندوبست کرواتی ہوں۔ اور تم میری ماں نے میری طرف اشارہ کیا تھا، تم میرے ساتھ کمرے میں چلو، تم اس لڑکی کے قریب نہیں جاؤ گے، یہ اس لائق نہیں ہے، نہ جانے یہ کتنے مردوں کے بستر کی زینت بن چکی ہو، اور ایسی عورتوں میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، کہیں میرے بچے کو کچھ ہو گیا میرا کیا ہوگا؟ امی کی یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی، اتنا بڑا الزام بلا وجہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی اتر گیا تھا، آنکھیں جھک گئی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ اماں مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی، جہاں بابا گہری نیند سو رہے تھے۔ اندر آتے ہی اماں چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ کس لڑکی کو ہم بیاہ کر لائے ہیں، یہ تو بالکل ہی… میں نے فوراً ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، خاموش ہو جائیں، کوئی بھی ایسی بات ابھی زبان سے نہیں نکالیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ کو اتنی گھٹیا بات باہر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے بار بار اس لڑکی کا اترا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی 4 سال چھوٹی تھی، ہم دونوں جوانی کی دہلیز پر ہیں۔ میں اس کی تکلیف سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت اگر کوئی آپ کی ذات پر انگلی اٹھائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سن کر امی بولی، اگر تمہیں اتنی ہی میری بات بری لگ رہی ہے تو پھر باہر آ کر تماشا کیوں کیا، مجھ سے شکایت کیوں کی؟ میں اب نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کا بھائی ایسے کیسے جان چھڑانے والے انداز میں بول سکتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ میں نے شادی لڑکی سے طے نہیں کی تھی، لڑکی کے گھر والوں سے کی تھی۔ کل صبح ہی ان کی بیٹی ان کے منہ پر مار کر آؤں گی۔ جس لڑکی کے چال چلن آج پہلی رات ہی ہمیں نظر آ گئے، یہ تو ہمیں پوری زندگی خون کے آنسو رلائے گی۔ میں اس کو بخشوں گی نہیں۔ امی کی باتیں سن کر میں بولا، اچھا پلیز آپ چپ ہو جائیں، گھر میں کافی مہمان ہیں، ہم صبح ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میں اس لڑکی سے صبح بات کروں گا، اس سے پوچھوں گا یہ سب کیا تماشا ہے، یہ بازوؤں پر نشانات کیسے ہیں۔ اگر اس نے سچائی بتائی تو ہم خاموش ہو جائیں گے اور میں اس کو قبول کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہاں اگر اس نے سچائی نہیں بتائی، بات کو گھمایا پھرایا
اور مجھے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اپنی عزت کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ میری بات سن کر میری والدہ بولی، تم غلطی پر ہو، تم اگر آج اس کو رعایت دو گے ساری زندگی سمجھوتے میں ہی گزر جائے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہیں سمجھوتا کرنا چاہیے۔ امی جان کی بات کہیں نہ کہیں درست تھی، جس کی شخصیت پہلے دن ہی مجھ پر آشکار ہو گئی۔ میں بھلا ساری زندگی کیسے اس کے ساتھ گزارتا؟ میں نے گہری سانس لی تھی اور امی کو سونے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ بڑبڑاتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں بھی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، لیکن دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی تھی، لیکن چین ایک لمحے نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں دائیں جانب کروٹ لے کر لیٹتا، کبھی بائیں جانب۔ جس انسان کی سہاگ رات ہو اور پہلی رات ہی ایسا تماشا ہو جائے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ابھی میں دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا جب امی کی آواز سنائی دی، کہاں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی، وہ تمہیں برباد کر دے گی، بیٹھ جاؤ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ جاگی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، یقیناً وہ بھی روتی رہی ہوں گی۔ میں فوراً ان کے پاس آ گیا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ اتنا سر پر سوار کیوں کر رہی ہیں؟ آپ آرام کریں، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میں اس کو حل کر لوں گا۔ اس لڑکی کو بھی چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں، جب تک میں اس کی بات نہیں سنوں گا، سچائی نہیں جانوں گا، ایسے کیسے میں فیصلہ دے سکتا ہوں؟ امی کافی دیر سوچنے کے بعد حل یہی نکلا ہے، ایک دفعہ ہمیں اس کی بات سن لینی چاہیے۔ وہ بار بار ایک ہی بات تو کہہ رہی ہے کہ میرا سچ سن لیں، بنا سچائی جانے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کا فیصلہ کریں۔ ہم بھی بہن بیٹی والے ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔ میری ماں فوراً بولی، وہ لڑکی بہت تیز لگ رہی ہے، کس طرح تمہارے اور میرے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ اگر گھر بسانے والی ہوتی سر جھکائے رکھتی، لیکن زبان ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی بازارو لڑکی۔ بس تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بات سننے کی، میں اس کا صبح ہی بندوبست کروں گی۔ جبکہ میں سرنفی میں ہلا کر بولا، کسی بھی چیز کا تماشا صبح نہیں ہوگا، گھر میں بہت مہمان ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا بہت بدنامی ہوگی۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ رشتہ نہیں رکھنا ہوگا، ہم مہمانوں کے چلے جانے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ میری بات سن کر امی بولی، کیا مطلب؟ تم ولیمہ کرو گے؟ بلا وجہ، اگر ہمیں یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں تو پھر خرچہ کیوں کریں؟ پہلے ہی لڑکی کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے میری چھوٹی بہن کا چہرہ آ گیا تھا۔ کیا واقعی اگر میں کسی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کروں گا تو کیا میری بہن بیٹی بس پائے گی؟ میں نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو میری قسم ہے آپ اس معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ مجھے اب یہ معاملہ بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، میں خود اب اس مسئلے کو حل کروں گا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ جب تک میں مضبوط نہیں ہوں گا تب تک میں فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ میری باتیں سن کر اماں کے زاویے کئی حد تک بگڑ گئے تھے، لیکن میرے سامنے وہ زیادہ ضد نہیں کر پائی تھیں اور خاموش ہو گئی تھیں۔ میں نے اب گہری سانس لی اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ نظر کمرے کے دروازے پر تھی، اندر میری بیوی موجود تھی، لیکن اس کے بازو۔ اگلے ہی لمحے میں نے گہری سانس لے کر خود کو راضی کر لیا کہ جب تک میں چیزیں سنبھال نہیں پاؤں گا کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر گئی تھی۔ اس کے بازو اب نظر نہیں آ رہے تھے، گہری نیند، وہ بستر پر سو رہی تھی۔
کپڑے وغیرہ تبدیل کر چکی تھی، زیور اتار چکی تھی۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ اگر اس کے بازو نظر نہ آئے، وہ بہت خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پاس پہنچ کر میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور بلند آواز میں اسے پکارا تھا، اٹھو اور بات سنو میری۔ میری پکار پر اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ فوراً بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، آپ یہاں پر خیریت ہے؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے تمہارا؟ وہ بولی، ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں اب اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، نظر بھٹکتے ہوئے اس کے بازوؤں پر گئی تھی تو وہ بے اختیار مجھے دیکھتی ہوئی بولی، میں جانتی ہوں مجھے تم بھی اپنی ماں کی طرح بازارو اور آوارہ لڑکی سمجھ رہے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میری بات سن لو، میں تمہیں اپنی طرف کا سچ بتانا چاہتی ہوں، میرے ساتھ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تمہارا بھائی تمہیں اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ تمہیں نہیں جانتا۔ اس کی بلا سے ہم تمہیں مار دیں، کاٹ دیں یا گھر سے نکال دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر شادی کی پہلی رات تمہارا بھائی ایسے کہہ سکتا ہے، آگے نہ جانے وہ کیا کیا بولے گا۔ میری ماں بالکل ٹھیک بول رہی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ کیا واقعی تمہارا اور مردوں کے ساتھ تعلق تھا؟ میری بات سن کر وہ چیخ کر بولی، ایسے کیسے آپ مجھ پر بے بنیاد الزام لگا سکتے ہیں؟ کیا میں لگاؤں آپ پر اور آپ کی ماں پر ایسا الزام؟ اچانک ہی میرا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا، لیکن میں نے خود کو روک لیا تھا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا شخص مرد نہیں کہلاتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اٹھا لیں ہاتھ، مجھے معلوم ہے آگے یہ ہاتھ ہر بات پر مجھ پر اٹھے گا، لیکن اگر آپ سمجھنے والے انسان ہوئے تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر جگہ عورت غلط نہیں ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں بولا، یہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ جو میں نے اور میری ماں نے دیکھا ہے، اس کے بعد میں یا میری ماں کبھی بھی اس کمرے میں نہیں آتے۔ خیر مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے، کون سی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ وہ بولی، یہ نشان جو آپ میرے بازوؤں پر دیکھ رہے ہیں، یہ میری بدولت نہیں آئے، یہ سب ایک حادثہ ہے۔ میں غصے سے چیخا، تمہارے بازوؤں پر اتنی گھٹیا شکل بنی ہوئی ہے اور تم کہتی ہو یہ حادثہ ہے؟ اور یہ گہرے گہرے نشانات اس بات کی علامت ہے کہ تم نشہ کرتی تھی۔ نشہ کرنے والا انسان ہی اپنے جسم کو ایسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے جسم پر خاص کر بازوؤں پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے، عجیب جانوروں کی شکل کے، اور چھری سے باقاعدہ بازوؤں پر کاٹنے کے نشانات تھے، اور گردن کے پاس بھی ایسے ہی جانوروں کے ٹیٹو اور ساتھ وہاں بھی کاٹنے کے نشانات موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جب میں آپ کو اپنا درد بیان کروں گی آپ درمیان میں نہیں بولیں گے، بالکل خاموش رہیں گے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جب آپ کی والدہ مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی تب نہ میری گردن پر ایسا کوئی نشان موجود تھا نہ بازوؤں پر۔ یہ سب شادی سے ایک ہفتے پہلے ہوا ہے، جبھی یہ نشانات آپ کو بالکل واضح نظر آ رہے ہیں۔ وہ مزید بولی، غلطی میری بھی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سب الزام مجھ پر آ جائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو موبائل فون دینا سختی سے منع ہے، لیکن میں پڑھی لکھی تھی، باشعور تھی، میرے بابا جان نے مجھے موبائل فون دلا دیے، صرف یہ سوچ کر کہ آگے جا کر موبائل فون کام آئے گا، میں باہر ہوتی ہوں گھر پر اطلاع دے سکتی ہوں۔ موبائل فون آتے ہی میں واقعی تھوڑا سا بہک گئی تھی، زندگی کو بہت آسان سمجھنے لگی تھی، لیکن زندگی بہت پیچیدہ ہوتی ہے، یہ بات مجھے اپنے دوستوں کے ذریعے معلوم ہوئی۔ فیس بک پر ایک گروپ بن گیا تھا جس میں
میں بھی شامل تھی، اس بات سے بے خبر کہ ہر انجان کو اپنا سمجھنا انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ سب وہاں پر اپنی تصاویر پوسٹ کرتے تھے، زیادہ تر لڑکے تھے اور چند لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں کو دیکھ میں نے بھی اپنی تصاویر وہاں ڈالنا شروع کر دی اور وہیں سے میں ٹریپ ہو گئی۔ کچھ لڑکوں کے گروپ نے میری تصاویروں کو ایڈٹ کر کے انہیں نازیبا تصاویر میں تبدیل کر دیا اور مجھے پرائیویٹ میں وہ تصاویر بھیجی گئیں۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ خوف زدہ ہو جانے کی صرف ایک وجہ تھی کہ میرے گھر والے اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ ایڈٹ شدہ تصاویر ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ سب ایک حقیقت ہے۔ میں نے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی، ایسا مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ میری شادی ہونے والی ہے، لیکن کسی نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی۔ مجھے مسلسل بلیک میل کرنے لگے اور بلیک میلنگ اس حد تک بڑھ گئی کہ مجھ سے پیسے مانگے جاتے شروع ہو گئے۔ میرے پاس جتنے روپے پیسے تھے میں نے دے دیے، لیکن ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لوگوں نے مجھے ایک فارم ہاؤس پر ملنے کے لیے بلا لیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ آپ کو یاد ہے شادی سے ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو فون کیا تھا، ہماری تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ ہاں ہاں، اس دن ہماری تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، اس کا فون آیا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ اب تک میری نہ اس سے سلام دعا ہوئی ہے اور نہ ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو براہ راست دیکھا ہے۔ اچانک سے اس نے مجھے فون کیوں کیا؟ اگر میں نے نارمل ہو کر بات کی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس نے مجھ سے سلام دعا کرنے کے لیے بات نہیں کرنی تھی، بلکہ وہ تو مجھے سچائی بتانا چاہتی تھی۔ وہ مزید بولی کہ تمہاری آواز سن لینے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ بول پاتی، بس اپنے اندر کے زخم کو اندر ہی چھپا لیا تھا اور ان لوگوں کو فون کر کے ہاں بول دیا تھا۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ لوگ کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلے دن میں پارلر کے بہانے فارم ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوئی، میرے لیے وہ موت کا منظر تھا، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بھائی بھی موجود تھا۔ میں سمجھی تھی شاید تو میرا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ سب اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پلان کیا ہوا تھا۔ جو بلیک میلنگ میرے ساتھ ہوئی تھی وہ ان لوگوں نے نہیں بلکہ میرے سگے بھائی نے کی تھی۔ بچپن سے ہم دونوں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات رہے ہیں۔ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس لیے ہمیشہ اہمیت مجھے ملی جو اہمیت اس کو ملنی چاہیے تھی۔ ماں باپ نے مجھے خاندان میں لڑکیوں کو اتنا پوچھا نہیں جاتا، لیکن میرے ماں باپ مجھے پوچھتے تھے اور یہ بات بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ انہیں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ان تمام لوگوں کو میرے پیچھے لگا دیا، کیونکہ میرے بھائی نے ان سے ادھار لیا تھا۔ میں بالکل حیران ہو کر ان کو لوگوں کے درمیان بیٹھا دیکھ رہی تھی جب ایک لڑکا میرے پاس آیا اور میرے لبوں سے سگریٹ لگائی تھی۔ میں فوراً کسی اچھوت کی طرح پیچھے ہوئی، لیکن لوگوں نے زبردستی مجھے وہاں بٹھا دیا اور میرے بازوؤں کو پھاڑ دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی غیرت مر چکی تھی، جو بس خاموشی سے بیٹھا یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے جیسے ہی میرے بازو پر ٹیٹو بنانا شروع کیا میں چیخنے چلانے لگ گئی تھی۔ مجھے اب ہوش آ گیا تھا، یہ حرام ہے۔ میں ان کو روکنے لگی تھی لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ سب کیا کروا رہے ہو؟ تم انہیں روکو، کس قسم کے بھائی ہو تمہاری غیرت جوش نہیں مار رہی؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموش تماشائی بنا ہر تماشا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک
ان لوگوں نے میرے بازوؤں پر اور میرے گلے پر گہرے کٹ لگانا شروع کر دیے تھے، اور ان کٹ میں وہ لوگ نمک ڈال رہے تھے تاکہ مجھے تکلیف ہو، اور وہ سب اس تکلیف سے لطف اندوز ہوں۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ان کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اچانک پولیس کا سائرن بجنا شروع ہو گیا تھا اور پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ نہ جانے وہاں پر موجود کس شخص نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی اور میری جان بچ گئی، لیکن پولیس اتنی دیر سے پہنچی تھی کہ میرا جسم لہوحان ہو گیا تھا۔ میں بہت ابتر حالت میں ہسپتال پہنچی تھی۔ میرے بھائی نے گھر پر پوری کایا پلٹ دی تھی۔ میرے ماں باپ جو ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہتے تھے، میرے خلاف ہو گئے، مجھے گالیاں دینے لگے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا مجھے ختم کر دیں، کیونکہ میرے بھائی نے ان کے سامنے کچھ یوں بیان کیا تھا کہ میں ان مردوں کے بستر کی زینت اپنی مرضی سے بنی ہوں۔ میں نے اپنی نزدہ تصاویر گروپ میں خود اپلوڈ کی ہیں، اور جب ایک عورت ایسا کام کرتی ہے تو مرد خود اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میں نے امی بابا کو روتے ہوئے حقیقت بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے خاموش کروا دیا گیا، اور اس خاموشی نے آج مجھے آپ کے بستر پر پہنچا دیا ہے۔ لیکن میں بے گناہ ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، میرا دامن پاک ہے۔ یہ سب میرے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ گھر میں اسے وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو اسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ میں پتھر کا مجسمہ بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی تھی اور میں بالکل خاموش تھا۔ چند لمحے بعد میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم نے یہ باتیں اپنے گھر والوں کو بتائی ہیں؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور بولی، مگر وہ یقین نہیں کرتے۔ میرے بھائی نے ان کا دل و دماغ اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں تمہارے سامنے یہ سب باتیں کر کے ہمدردی حاصل نہیں کر رہی، میں صرف یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تم میرے شوہر ہو اور تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ آج آدھے بازو کے کپڑے پہننے کا مطلب بھی یہی تھا کہ تم میری اصلیت جان لو۔ میں اپنے رشتے کو جھوٹ پر کھڑا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے گہری سانس لی تھی اور صحن میں ہی بستر پر لیٹ گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلے صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ گھر میں ہوتی چہل پہل سے کھلی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، سب لوگ جاگ چکے تھے اور کئی لوگ مجھے باہر سوتا ہوا دیکھ حیران تھے۔ میری نظر امی پر گئی تھی جو خواتین کے ہمراہ کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، میری بیوی کہیں نہیں تھی، یعنی وہ اب بھی کمرے میں موجود تھی۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو دن کے 12 بجا رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں دروازے تک پہنچوں گا اور میری ماں کی آواز بلند ہوگی، اور میرے سوچنے سمجھنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا۔ لیکن میں نے یکسر نظر انداز کیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میری بیوی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا چہرہ سنوار رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کو یہی لگا تھا کہ میں اب اس کی ماں کے گھر پہنچا دوں گا، جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر میں باہر آیا، وہ اب بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ میں بنا کچھ بھی بولے اس کے پاس چلا گیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہاری ماں کے گھر نہیں چھوڑنا۔ ویسے بھی آج رات ولیمہ ہے اور گھر میں مہمان ہیں، میں کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ تم بھی سب سے ایسے ملو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
جو بھی فیصلہ ہوگا ولیمے کے بعد ہوگا۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں تیار ہوا تھا اور اسی کے ہمراہ باہر آ گیا تھا۔ حالانکہ وہ باہر آنے سے ہچکچا رہی تھی، یقیناً اسے میری ماں کا خوف تھا، لیکن میں اس وقت اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میری عزت کا معاملہ تھا۔ دلہن کو دیکھتے ہی سب مہمان قریب آ گئے اور اس کو عزت دینے لگے، جبکہ میری ماں بس ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس ہی چلا گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے ان کا ہاتھ نرمی سے پکڑا تھا، اور آہستہ آہستہ رات جو باتیں اس نے مجھے بتائی تھی میں نے ان کے گوش گزار شروع ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میری ماں ان باتوں کو سمجھے گی اور کوئی غلط فیصلہ نہیں لے گی۔ میری تمام تر باتیں سننے کے بعد وہ محض اتنا بولی تھی، دوپہر تک تمام مہمان پارلر چلے جائیں گے، تم اسے پارلر بھیج دینا اور اس کے بھائی کو بہانے سے بلاؤ۔ باتوں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ کہیں نہ کہیں میرا ارادہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر فی الحال میں نے امی کو منع کر دیا تھا کہ ابھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ابھی مہمان ہیں، ہماری عزت ٹکے کی رہ جائے گی۔ رات ملاقات ہوگی اور پھر کل صبح تک سب لوگ چلے بھی جائیں گے، ہم پھر کوئی فیصلہ لے لیں گے۔ میرے کہنے پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ میں نے اس کو ایک لمحہ نہیں چھوڑا تھا، اس کے ساتھ ہر وقت رہا تھا۔ ہمارے درمیان زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی، ہم خاموش خاموش تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو سہارا دیا تھا کہ تم خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، جب تک تم میرے نکاح میں ہو تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ولیمہ بہت اچھے طریقے سے بیت گیا۔ میں حیران تھا، میری بیوی کا بھائی نہیں آیا تھا، اور میری ساس نے جو بات مجھے بتائی تھی اسے سن کر مجھے اب اپنی بیوی پر یقین آنے لگ گیا تھا۔ اس کا بھائی رات کو ہی دبئی چلا گیا تھا، تقریباً 15 دن کے لیے، یعنی جو میری بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس کا بھائی قصوروار تھا۔ ولیمہ ختم ہو جانے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ میری بیوی کافی ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی، اس کی ماں نے شاید اسے خوب ساری باتیں سنائی تھی۔ میں واش روم سے باہر آیا تو نظر اس کے وجود پر گئی تھی، جو سر جھکائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا جب اچانک وہ میرے گلے سے لگ گئی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گی، ایک لفظ نہیں کہوں گی، تم جو بھی کہو گے حرف آخر مانو گی، مگر مجھے طلاق نہیں دینا۔ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، میں کبھی تم سے اپنا حق بھی نہیں مانگوں گی، لیکن مجھے اس گھر سے نہیں نکالنا۔ میرے پاس اب رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، نہ یہ معاشرہ مجھے کوئی جگہ دے گا۔ میرے بھائی نے مجھے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میری تصاویر انٹرنیٹ پر شائع ہو چکی ہیں اور خاندان میں کئی لوگوں نے اسے دیکھ بھی لیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ کیا میری زندگی میں ایسا ہونا ضروری تھا؟ مجھے اچانک ہی اپنی قسمت پر رونا آ گیا تھا۔ ہر مرد کے لیے یہ وقت بہت ہی خوبصورت اور حسین ہوتا ہے، لیکن میرے لیے اتنا خوفناک کیوں تھا؟ کچھ دیر تک میں اس کا رونا برداشت کرتا رہا تھا، اور پھر اچانک میں نے اسے اپنے وجود سے دور جھٹک کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں غصے سے چلایا، یہ رونا دھونا کس بات کا ہے؟ اگر تم پہلے دن ہی اسٹرانگ ہو کر شکایت کرتی، اپنے ماں باپ کو بتاتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آج کیا تمہیں رونا پڑتا؟ تمہاری تصاویر وائرل ہوگی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ سب ایڈٹ شدہ ہیں، تم وہ نہیں ہو۔ لیکن کیا تم جا کر سائبر کرائم میں رپورٹ نہیں کر سکتی تھی؟ اگر تمہیں یہ نہیں کرنا آ رہا تھا، تم پولیس اسٹیشن چلی جاتی، وہاں پر کمپلین کرتی۔ تم نے ہاتھ پر ہاتھ کیوں دھرا اور اب میرے سامنے رو رہی ہو؟ کیوں کرو گی تم میری غلامی؟
بیوی ہو یا پھر کوئی نوکرانی جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ شادی کی ہے میں نے تم سے، تمہیں خریدا نہیں ہے جو تم اپنا آپ میرے سامنے اتنا حقیر پیش کر رہی ہو۔ تمہاری ماں جب تم سے الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی تم نے کیوں سنی؟ کیوں منہ توڑ جواب نہیں دیا کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہے؟ میری باتیں سن کر وہ روتے ہوئے بولی، تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں کیا؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ہاں ہاں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ، اور تمہارا بھائی اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گا۔ تمہاری یہ تصاویر میں ڈیلیٹ کرواؤں گا، سب کچھ میں ٹھیک کروں گا، اور یہ ٹیٹو یہ نشان سب کچھ چلے جائیں گے۔ تم کوئی حقیر نہیں ہو، بیوی ہو میری، ریلیکس ہو جاؤ۔ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک خود میں مضبوطی نہیں لاؤ گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میری باتیں سن کر بھی اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ شاید اسے یہ بات بھی رلا رہی تھی کہ اس موقع پر اب اس کا کوئی بھی ساتھ دے رہا ہے۔ کافی دیر تک میں اس کو حوصلہ دیتا رہا، میرا چپ رہنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا ہم دونوں نے رشتہ قائم کر لیا تھا۔ اگلے دن ہی میں اور میری بیوی سائبر کرائم رپورٹ کرنے چلے گئے تھے۔ میری ماں اس درمیان اب کچھ نہیں بولی تھی، شاید وہ میری بیوی کا درد سمجھ رہی تھی۔ جب ہم نے شکایت کی ان لوگوں نے فوراً ہی کارروائی کرنا شروع کر دی تھی۔ میرے کچھ دوست بھی اس فیلڈ میں تھے، اس لیے مجھے کافی آسانی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بول دیا تھا کہ بس اب تم نے چپ رہنا ہے، ایک دفعہ تمہارے بھائی کو آنے دو، اس کا دماغ میں اپنے ہاتھوں سے درست کروں گا۔ میری ماں اس درمیان میری بیوی سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میری بیوی ان کی بہت آؤ بھگت کرتی۔ انسان دل تب ہی جیت سکتا ہے جب وہ اپنا آپ جھکا کر اگلے شخص کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اور اس نے ایسا کیا تھا۔ آگے سے بڑھ کر کام کرنا، ان کے آگے کھانا رکھنا، انہیں کوئی کام نہیں کرنے دینا، اور ان کی خدمت کرنا، ان کی دوائیوں کا خاص خیال رکھنا، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں میری ماں کو محض ایک ہفتے میں ہی مجبور کر چکی تھیں کہ وہ میری بیوی کو قبول کر لیں۔ میں نے اپنی ماں کو ہر طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ پاک دامن ہے، اور میں حقیقت جان چکا ہوں۔ تقریباً کوئی 15 دنوں کے بعد جب اس کا بھائی گھر واپس لوٹا تو میں نے گھر میں گھس کر اسے بہت بری طرح سے مارا پیٹا تھا، اور وہ اسی لائق تھا۔ ایسے بھائیوں کو بھرے چوک میں مارنا چاہیے۔ اس کو اتنا مارا تھا کہ لہو لوہان ہو گیا تھا۔ میری بیوی بالکل خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری ساس کو بھی اپنے بیٹے کی حقیقت کا علم ہو گیا تھا، وہ بھی درمیان میں نہیں آئی تھی۔ اس کو مار لینے کے بعد جب پولیس اس کو لینے آئی تو اس کے باپ نے تھوڑا سا احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب انہیں بھی حقیقت معلوم ہوئی انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، کیونکہ ایسے لوگوں سے نہ کوئی رابطہ رکھنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی کوئی تعلق۔ اس وقت بھی میری بیوی بہت زیادہ روئی تھی، ایک باشعور لڑکی، پڑھی لکھی لڑکی جس نے زندگی کو ہمیشہ خود اعتماد ہو کر جیا تھا۔ اس کے سگے بھائی نے اسے کس طرح سے بے بس کر دیا تھا، اس کی شادی کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی شخصیت کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے وہ بندہ کبھی بھی برباد نہیں ہوتا، بلکہ ہر دن ایک نئی طاقت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ میری حوصلہ افزائی اور محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ واپس ویسی ہی ہو گئی تھی جیسے پہلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد مجھے بیٹے سے نوازا ہے، وہ ہو بہو میرے جیسا ہے۔ میری زندگی مکمل ہو چکی ہے، میری ماں اب بالکل خوش ہے، اور ہمارے ساتھ کیا ہوا، ماضی میں کیا ہوا تھا، ہم سب بھول چکے ہیں۔ آپ سب کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، خدارا اپنے بچوں کو ایک جیسا پیار دیں، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو ایک برابر رکھیں۔ کبھی بھی اپنی اولادوں میں فرق نہیں کریں، اولادوں میں فرق آپس میں رنجشیں اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ آگے جا کر یہی رنجش اور نفرت اس حد
پر پہنچا دیتی ہے کہ بھائی کی غیرت مر جاتی ہے اور بہنیں اپنے ہی بھائیوں سے بیزار ہو جاتی ہیں۔ خدارا برابری کا سلوک کریں، کیونکہ رب العالمین بھی برابری کو پسند کرتا ہے۔ میں نے ان تمام لڑکیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو ایسی بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں، اپنی زندگی میں مشکل اٹھاتی ہیں، وہ لڑکیاں سائبر کرائم میں رپورٹ کریں، خود کو محفوظ رکھیں۔ آپ ایک شہری ہیں، آپ کو اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جینے کا پورا حق ہے۔ زندگی ہر شخص کو ایک دفعہ ملتی ہے، زندگی کو مشکل نہ بنائیں، اپنی زندگی کو آسان بنا کر جینا سیکھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔